دیکھو میرے دوستو عزیزو، یہ حضرت کی بات کہ اللہ کی ذات عالی سے براہ راست فائدے اٹھانے کے لیے کائنات کا یقین نکلنا شرط ہے، اس لیے کہ جنہیں کائنات کا یقین ہوگا وہ خود اللہ تعالیٰ کو نقشہ پیش کریں گے کہ اے اللہ اس نقشے میں تو یہ کر دے۔ اللہ کی قدرت نقشوں سے پاک ہے، نقشے قدرت سے بنے ہیں مگر نقشوں میں قدرت نہیں ہے، نقشے قدرت سے بنے ہیں مگر نقشوں میں قدرت نہیں ہے۔ ایک صحابی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے شہد جمع کیا کرتے تھے، جب مشکیزہ بھر جایا کرتا تھا شہد کا تو پھر آپ کی خدمتیں پیش کرتے تھے، تھوڑا تھوڑا شہد جمع کرتے، یہاں تک کہ مشکیزہ بھر جاتا تو آپ کی خدمت پیش کرتے۔ یہ معمول تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پورا مشکیزہ شہد کا قبول فرما لیتے اور مشکیزہ خالی کر کے واپس کرتے۔ ایک مرتبہ کہیں جانے لگے تو اپنی باندی سے کہا کہ دیکھ یہ مشکیزہ شہد کا رکھا ہوا ہے بھرا ہوا، یہ آپ کی خدمت جا کے پیش کر دے۔ وہ گئی، جا کے آپ کو دیا، آپ نے سارا شہد لے کر مشکیزہ خالی کر کے واپس کر دیا۔ وہ صحابی واپس آئے، دیکھا کہ مشکیزہ شہد سے بھرا ہوا لٹکا ہوا ہے، سخت ناراض ہوئے باندی پر، تجھ سے کہا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خدمت پیش کر دینا، تو نے پہنچایا نہیں۔ اس نے کہا کہ میں تو لے گئی تھی، اتنا سنتے ہی سمجھ گئے کہ میری کسی غلطی کی وجہ سے آپ مجھ سے ناراض ہو گئے کہ آپ نے میرا ہدیہ قبول نہیں کیا۔ دوڑے آپ خدمت میں گئے، عرض کیا کہ مجھ سے کیا غلطی ہوئی کہ آپ نے میرا ہدیہ واپس کر دیا؟ فرمایا نہیں، ہم نے تمہارا ہدیہ واپس نہیں کیا، ہمارے پاس شہد آیا تھا مشکیزے میں، ہم نے تو مشکیزہ خالی کر کے واپس کیا ہے۔ عرض کیا مشکیزہ تو شہد سے بھرا ہوا ہے، آپ نے فرمایا اللہ نے اس کو اپنی قدرت سے دوبارہ بھر دیا۔ میں تو اس لیے عرض کر رہا میرے دوستوں بزرگوں عزیزوں، اب مسلمانوں میں عام طور سے واقعات یوں سوچ کر ختم کر دیے گئے کہ بھئی یہ تو صحابہ کی باتیں ہیں اور یہ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کے قصے ہیں، یوں سمجھتے ہیں کہ جو کچھ صحابہ کے زمانے میں ہوا وہ بعد والوں کے ساتھ نہ ہوگا، حالانکہ اللہ رب العزت جو مدد اور نصرت نبی کی کرنے والے ہیں وہ نصرت اور مدد قیامت تک ایمان والوں کی کرنے والے ہیں، قیامت تک۔ انا لننصر رسلنا والذین آمنوا فی الحیات الدنیا ویوم یقوم الاشہاد۔ جتنے بھی غیبی نصرتوں کے واقعات ہیں اس زمانے میں مورخین نے ان واقعات کو صرف صحابہ کرام کا تعارف کرانے، صرف صحابہ کا تعارف کرانے کے اعتبار سے جمع کیا۔ جو ان واقعات کو ایک دفعہ پڑھ لیتا ہے وہ دوبارہ نہیں پڑھتا، یوں سمجھتے ہیں کہ معلومات کے لیے اس زمانے کے واقعات یا برکت کے لیے سنا دیے جائیں، حالانکہ یہ بات نہیں ہے۔ صحابہ کرام کے ساتھ غیب کے واقعات قیامت تک مدد کے ضابطے بتانے کے لیے ہیں۔ انبیاء علیہ السلام کے جتنے واقعات ہیں تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر اس لیے وحی کیے گئے تاکہ ان سے آپ کے دل میں جماؤ پیدا کیا جاوے، آپ کے دل میں جماؤ پیدا ہو۔ سوچو تو صحیح، محمد صلی اللہ علیہ وسلم جس مقام پر اور جس یقین پر ہیں، آپ کے دل کو جمانے کے لیے آپ پر انبیاء کے واقعات وحی کیے گئے ہیں۔ وَكُلًّا نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ۔ ہم آپ پر انبیاء کے واقعات اس لیے وحی کر رہے ہیں تاکہ آپ کے دل میں جماؤ پیدا کریں۔ تو پھر اسے اندازہ کرو کہ اس زمانے میں جبکہ مادی اسباب اور شکلیں معبود بن کر رہ جاویں، اللہ کو بھلا کر ان شکلوں کو ہی آدمی اصل سمجھنے لگے، تو ایسے یقین کے بگڑنے کے زمانے میں اور ایسی مایوسی کے زمانے میں جبکہ ہر مسلمان یہ سوچ رہا ہو کہ اب کچھ نہیں ہو سکتا، تو ان واقعات کا بیان کرنا کتنا ضروری ہوگا، کتنا ضروری ہوگا۔ یوں مت کہو یہ ہونا ممکن نہیں ہے، یہ ہونا ممکن نہیں ہے، بلکہ انبیاء علیہ السلام کی غیب کے واقعات کو یقین کے ساتھ بیان کرو، یقین کے ساتھ بیان کرو۔ تو میں نے عرض کیا کہ اللہ کی ذات عالی سے براہ راست فائدے اٹھانے کا راستہ یہ ہے۔ جو لوگ فائدے اٹھاتے ہیں کائنات کے ذریعے، اللہ ان کو کائنات میں دے کر نمٹا دیتے ہیں، آخرت ان کا کوئی حصہ، آخرت میں کوئی حصہ نہیں، پکی بات ہے۔
من کان یرید حرث الآخرۃ نزد له فی حرثہ ومن کان یرید حرث الدنیا نؤتہ منہا وما له فی الآخرۃ من نصیب. یہ سیدھی بات ہے. اس لیے میرے دوستو، بزرگوں، عزیزوں، ہمیں چاہیے کہ سب سے پہلے احکام کی طرف آئیں اور احکام کو اسباب پر مقدم کریں. اگر احکام کو اسباب پر مقدم کریں گے تو پھر اللہ کی قدرت ساتھ ہو جائے گی. ایک صحابی نے عرض کیا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ اے رسول اللہ، میں تجارت کے لیے بحرین جانا چاہتا ہوں. فرمایا پہلے 2 رکعت نماز پڑھ لو، پہلے 2 رکعت نماز پڑھ لو. عمل کو مقدم کرایا سبب پر، عمل کو مقدم کرایا سبب پر. اللہ تعالی کے ساتھ، اللہ کے ساتھ گمان کا تقاضا یہ ہے کہ جس چیز کے ساتھ اللہ کے وعدے ہیں اس کو مقدم کرو، کیونکہ اللہ تعالی کی قدرت وعدوں کے ساتھ ہے اور وعدے حکموں کے ساتھ ہیں. تو پھر اسباب کو اعمال پر مقدم کرنے سے وعدے کیسے پورے ہو جائیں گے؟ اسباب کو اعمال پر مقدم کرنے سے وعدے کیسے پورے ہو جائیں گے؟ وعدے جب پورے ہوں گے جب اعمال کو اسباب پر مقدم کرو، اعمال کو اسباب پر مقدم کرو تو وعدے پورے ہوں گے. یہ ہے اللہ کی ذات عالی سے فائدے اٹھانے کا راستہ. جو لوگ محض سب کو ہی اصل سمجھتے ہیں وہ حکم کی پرواہ نہیں کرتے. جو بالکل حکم کو چھوڑے ہوئے ہیں اللہ انہیں بھی کامیاب کر دیتے ہیں، اللہ انہیں بھی کامیاب کر دیتے ہیں. دیکھو تو صحیح، مسلمان غیروں کے اسباب کی شکل میں کامیاب ہونے سے دھوکہ کھاتا ہے. مسلمان غیروں کے اسباب کی شکلوں میں کامیاب ہونے سے دھوکہ کھاتا ہے. یہ دھوکہ بہت پرانا ہے، یہ دھوکہ بہت پرانا ہے. قارون کی مالیت سے اور اس کے اسباب سے ان لوگوں نے دھوکہ کھایا جن کے پاس علم نہیں تھا. جن کے پاس علم نہیں تھا انہوں نے یہ سوچا کہ جب اللہ نے اس کو اتنا دیا ہوا ہے تو جو اللہ کی اطاعت کرتے ہیں اس پر ایمان لائے ہیں ان کو کیوں نہیں دیا، اس کو کیوں دیا؟ جو اللہ کی بات نہیں مانتا اسے کیوں دیا، اور جو اللہ کی بات مانتے انہیں کیوں نہیں دیا؟ عجیب بات ہے. یہ الجھن بہت پرانی ہے. اللہ مجھے معاف فرمائے. اس زمانے کے مسلمان جو اعمال سے دور ہیں انہیں بھی یہ الجھن ہے کہ اللہ تعالی غیروں کو کیوں مسلط کیے ہوئے ہیں اور سارا مال اور اسباب اور ہر چیز پر قبضہ غیروں کو کیوں ملا ہوا ہے، غیروں کو کیوں ملا ہوا ہے. یہ یوں سمجھتے ہیں کہ پہلے کوشش کر کے ان سے ان کے اسباب چھینو، پھر ان اسباب کو کے ذریعے سے غیروں پر غلبہ حاصل کرو. غیروں جو غلبہ حاصل ہو جائے گا تو پھر اسلام کے احکام کو سہولت سے پورا کیا جائے گا. یہ اللہ مجھے معاف فرمائے اس زمانے کے لوگوں کی یہ چاہت ہے کہ کوشش کر کے پہلے غیروں کے اسباب پر قبضہ کرو، پھر ان اختیارات سے غیروں کو مغلوب کر کے غالب آؤ، پھر اسلام کا کیا احکام جاری کرو. یہ اللہ تعالیٰ کا دستور اور ضابطہ نہیں ہے، یہ اللہ کا دستور ضابطہ نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کا دستور یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے نہ ماننے والوں کو دنیا میں دنیا دینے میں کمی نہیں کرتے. وَهُمْ فِيهَا لَا يُبْخَسُونَ. ذرہ برابر بھی کہیں دنیا والوں کے دنیا میں نقصان نظر نہ آئے گا، اللہ ان کو دنیا کھول کر دیں گے. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہی عرض کیا کہ میں آپ کے گھر کا سامان دیکھ رہا، ایک طرف بغیر دباغت دی ہوئی کھال لٹکی ہوئی، ایک طرف کچھ جو پڑے ہوئے کونے میں، آپ کے بدن پر کے لیے بستر ہی پورا نہیں ہے، نیچے کا موٹا ٹاٹ جس نے آپ کے بدن پر نشان ڈالے ہوئے، اور یہ قیصر و کسریٰ اللہ کے دشمن، اللہ کے رسول کے دشمن، یہ ایسی باغات و نہروں میں اور عمدہ ریشم کے بستروں میں آپ لیٹے ہوئے تھے، اٹھ کر بیٹھ گئے. آپ نے فرمایا اے خطاب کے بیٹے تو ابھی تک اس دھوکے میں ہے، ابھی تک اس دھوکے میں ہے. اولئک عجلت لہم طیباتہم. ان کو تو آخرت دنیا میں دے دی گئی ہے، ان کو آخرت دنیا میں دے دی گئی. تو میں عرض کر رہا تھا کہ جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ پہلے جتنا اختیارات غیروں کے پاس ہیں وہ اختیارات ہمیں حاصل ہو جائیں، وہ اختیارات ہمیں حاصل ہو جائیں تو پھر ہم غالب آ جائیں گے. حضرت فرماتے تھے
کہ پھر تو دونوں طرف مادے کا مادے سے مقابلہ ہے۔ اگر مسلمان غیروں کے اسباب چاہے ان پر غلبے کے لیے تو پھر مادے کا مقابلہ مادے سے ہے، یہ کبھی غالب نہ آ سکیں گے، اس لیے کہ مسلمان کی عزت اور اس کے غلبے کا کے لیے جو اصل شرط ہے وہ دین ہے، وہ دین ہے۔ مسلمان کی عزت اور اس کے غلبے کا کے لیے جو اصل شرط ہے وہ دین ہے، وہ دین ہے۔